لیکن آج کی پروسیڈنگ کی بھی کلاسز ذرا بات کریں. جے آئی ٹیم جو اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور خاص طور پر حسین نواز صاحب بڑی اہم آپ نے بات کی, جو ایک اہم چیز ہے یہ ہے وہ 11 صفحے کی پوری رپورٹ جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ اب تو ہمارا میڈیا بڑی سمجھداری سے صرف 2 پیجز دکھا رہا ہے. میرا خیال ہے عامر صاحب نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ کو شو میں وارن کروں گا کہ آپ کر دیں ساری سے پہلے کہ میں نہیں شو کر دیں. یہ میرا تھا کنسرن, مگر یہ پبلک ڈاکیومنٹ انہوں نے منع نہیں کیا, عدالت نے منع نہیں کیا. یا تو اس کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں جیسے پہلے بھی رپورٹیں انہوں نے رکھ لی تھی. اس میں بڑے جو لوگ جے ٹی پہ اعتراضات کرتے ہیں نا, ہم تو خیر پہلے دن سے نہیں کر رہے تھے کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جے ٹی اب تک اپنا کام ٹھیک کر رہی تھی. میرا خیال ہماری طرف سے جے ٹی پہ اب تک کوئی ایسا کوئی اس پہ گولہ باری نہیں کی گئی, نہ ہم نے بلکہ انہوں نے آج جے ٹی نے, میں آج مس سے جن لوگوں نے رپورٹ پڑھی, عامر اور میں نے بیٹھ کے پڑھی ہے, جے ٹی نے بڑا کمپریہنسولی آج جواب دیا ہے. مس سے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اس رزلٹ جو بھی نکلتا ہے یہ بات کی بات ہے. وٹ ایور وی ہیو ریڈ ان دس رپورٹ, جے ٹی پروفیشنل لوگوں پہ یہ مشتمل ہے, یہ پروفیشنل لوگ ہیں مت سے, اور جس طرح کا جواب انہوں نے دیا ہے بغیر غصے میں ہے, بغیر کوئی دباؤ میں ہے. یہ عام چیز نہیں ہے کہ میڈیا کا 90% حصہ اس وقت ٹارگٹ کر رہا ہے جے آئی ٹی کے ممبران کو. میڈیا ٹرائل جو ہے نا وہ اکیوز کا نہیں ہو رہا. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, جن لوگوں نے یہاں پہ گاجریں کھائی ہیں, جو گاجریں کھا چکے ہیں, ان گاجریں کھانے والوں کا ٹرائل میڈیا نہیں کر رہا, وہ جے آئی ٹی کے ممبران کا کر رہا ہے. ڈیلی ان کے خلاف کوئی نہ کوئی بوگس جھوٹی چیزیں ان میں چھاپی جا رہی ہیں, اور بڑے بڑے دھڑلے سے ان پہ شو بھی ہو رہے ہیں, ان پہ کالم بھی لکھے جا رہے ہیں, اور ان پہ چیزیں بھی دے رہی ہیں. اب انکشاف ہوا ہے, ایک تو انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے بڑے برے طریقے سے میرا خیال نواز شریف صاحب کی حکومت کو, اور حسین نواز شریف صاحب کو. جو مظلومیت کی کہانی سنائی جا رہی تھی نا کہ حسین نواز شریف جو ہے وہ 5 یا 6 دفعہ جی پیش ہو چکے ہیں, بچہ بیچارہ ہے 6 دفعہ بلایا گیا ہے. اس میں انہوں نے کہا جناب کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. وہ جو بچہ ہے ماشاءاللہ الحمدللہ, اس بچے نے پہلے دن آئے ہیں 28 جون کو ہمارے پاس, یہ 28/5 کو آئے ہیں جی, آئے ہیں ہمارے پاس. آتے ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا, کوئی ڈاکومنٹس نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے, کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, آپ مجھے کسی اور دن بلائیے گا. انہوں نے فیئر انف آپ کو پھر اور کسی دن بلا لیتے ہیں. کہتے اگلے دن پھر ان کو بلایا تو انہوں نے پھر کہا جی کہ آپ تو میرا کیس سن ہی نہیں سکتے کیونکہ میں نے سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈال دیا آپ لوگوں کے خلاف. وہاں کی مرضی, مجھے اور کوئی ڈیٹ پہ بلانا جی بلا لیتے ہیں. وکیل کو میرے کی اجازت مانگی جو تھی وہ جو دی گئی. انہوں نے پھر ان کو نئی پیشی دی. نئی پیشی پہ کیا فرمایا انہوں نے کہا جناب کہ آپ, انہوں نے کہا فلاں سوال میں کہ نو کامنٹس, یہ سوال نو کامنٹس. یہ ساری 5 کو 6 پیشیاں جو ہیں حسین نواز شریف صاحب نے خود لی ہیں, یہ جے آئی ٹی نے کہا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جناب یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے, جتنا بھی ہمارے خلاف ایلیگیشنز آ رہے ہیں ہمیں ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ویڈیو ٹیپ پہ مثلا انہوں نے کہا, انہوں نے ثابت کیا, انہوں نے کہا ویڈیو ٹیپ ہم اس لیے کر رہے ہیں, اور ایک اور اہم چیز کہ ہمارے اوپر الزام لگا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, ہم دھمکیاں دے رہے ہیں. ہم نے وہاں پہ کوئی باؤنسر بٹھائے ہوئے ہیں 2-4 جو لوگوں کو وہ ڈانٹتے ہیں, ان کو دھمکیاں دیتے ہیں. انہوں نے کہا جناب ساری ویڈیو ٹیپ موجود ہے, ہم نے ہر چیز کی ریکارڈنگ کی ہے, آپ ان کو بلوا لیں. اور تیسرا انہوں نے کہا جناب جو ہمارا جو اہم چیز ہے عامر, انہوں نے ریکارڈ کی یہاں ٹیمپرنگ کی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے یہ مل کے ساری چیزیں ادارے جو ہیں جو عامر بات کہتے ہیں رگڈ ہو چکے ہیں سارے کے سارے. رگنگ کے بعد وہ بیٹھ کے وہ ساری چیزیں خود بدل رہے ہیں. اور چوتھا دے نہیں رہے ہیں ہمیں ڈاکیومنٹس, یا ان کو تبدیل کر رہے ہیں. یہ جے ٹی نے کہا, جے ٹی نے بڑا بھرپور چارج شیٹ کیا حکومت کو بھی, اور جو اپالوجسٹ ہیں حکومت کے اور ان کے شریف فیملی کے ہمیں بتا رہا تھا, ان کو ڈرایا جا رہا ہے, بچوں کو وہ کی جا رہی. احمد سعید کا جو میں سعید احمد کا ان کا پڑھ رہا تھا, ریڈیکولس قسم کا لیٹر پڑھ رہا تھا جی کہ میرے اوپر وہاں پہ انہوں نے ساری چیزیں منگوائیں, ویڈیو ٹیپ آپ خود چلا لیں. اور تیسرا لیکیج پہ انہوں نے کہا جو ویڈیو ٹیپ سب نہ ہوتی تو جے آئی ٹی تو اپنا ثابت نہیں کر سکتی کہ ہم نے بدتمیزی نہیں کی تھی, الزام لگا رہے. ابھی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جس پہ بنیاد پہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ بدتمیزی ہوئی یا نہیں ہوئی. اور آخری جو اہم چیز تھی اس میں انہوں نے کہا جناب کہ وہ اس کا تصویر لیک ہونے کا, انہوں نے جناب ایک تصویر جو ہے یہ انہوں نے باقاعدہ انویسٹیگیشن کی, اور 12 گھنٹے کے اندر انہوں نے بندہ بھی وہ ٹریس کر لیا, بندے کو پکڑ بھی لیا, اس کو ریپیٹریٹ بھی کر دیا گیا, اس محکمے کو بھی بتا دیا گیا, محکمہ اس کے خلاف پروسیڈنگ کر رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے وہاں پہ ان کے کمرے میں مانیٹر لگا ہوا تھا جہاں سے یہ ساری کی ساری پروسیڈنگ جو ہے ریکارڈ ہو رہی تھی, اس نے مانیٹر سے پکچر لی ہے. سو آج جے آئی ٹی نے بڑے خوبصورت طریقے سے انہوں نے اپنا کیس پیش کیا, حکومت کو بھی چارج شیٹ کیا. کہیں پہ مجھے اپالوجسٹ نظر نہیں آئی, وہ کہیں پہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کمزور نظر نہیں, بلکہ انہوں نے انہی کو جھوٹا ثابت کیا. ان کے ایک ایک بیان کا, ایک ایک الزام کا جے آئی ٹی ممبران نے بڑا کمپریہنسولی آج اس کا جواب دیا ہے. اور جو میڈیا ٹرائل شروع ہوا ہے نا جس طریقے کا, ویسے میڈیا کو داد دیں عامر صاحب, انصاف نہ ہو رہا ہو, کرپشن ہو رہی ہو تو یہاں ماتم ہوتے ہیں,
लूट गए, तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, इदारे काम नहीं कर रहे, कोई इदारा नहीं खड़ा होता, कोई अफसर नहीं खड़ा होता। 4-5 अफसर खड़े हो जाए, कोई सुप्रीम कोर्ट का इदारा खड़ा हो जाए, आपका मीडिया कहता है ये देखो बच्चों पे जुल्म हो रहा है, ये बड़ी ज्यादती हो रही है, इनको प्रोटोकॉल नहीं दिया, इनको आपने यहाँ पे उसकी 21 तोपों की सलामी नहीं दी, इनको बग्गी पे बिठा के लेके नहीं गए, एक फौजी दस्ते ने बहर खड़े होकर इनको फौजी परेड नहीं करवाई। ये पाकिस्तान का मीडिया, उन्होंने मीडिया को भी टेक ऑन किया है। मैं जाती तौर पर यह रिपोर्ट पढ़ने के बाद वट एवर द आउटकम, एटलीस्ट मुझे खुशी हुई है कि ये लोग दबाव में नहीं है, ये मीडिया ट्रायल में नहीं है, और बड़ा बाउंस बैक किया है। हुकूमत को भी चार्जशीट किया है, हुसैन नवाज के जितने उसमें झूठ बोले गए थे, उन पर इल्जामात लगाए थे, उन सबका जवाब दिया है। एटलीस्ट आमिर साहब सो फार आई एम सेटिस्फाइड कि जेएटी अपने राइट डायरेक्शन में काम कर रही है। मैं चाहूंगा अब रहमान मलिक का बताएं। सिर्फ एक चीज छोटी सी ऐड कर दूं कि अभी मीडिया पे खबर चलाई जा रही थी कि गैर कानूनी तौर पे ये 22वें ग्रेड के अंदर अफसरियों की तरक्की कर रहे हैं, अभी जब तक बोर्ड नहीं होता ये नहीं कर सकते थे। उसमें नाम जो दिया गया है वो वाजिद ज़िया साहब का भी दिया गया है, यानी उनको एक लालच दिया जा रहा है कि जनाब यहाँ पे करें। हालांकि जेआईटी से जिस तरह आपने कहा वो अभी तक मेरा ख्याल तसल्ली पर, प्रॉब्लम ये है कि वो तसल्ली पर काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये नहीं कि वो गलत काम कर रहे हैं। वाजिद ज़िया साहब को इज्जत मिलेगी इस जेएटी की वजह से, उनको 22वां ग्रेड मिलकर इज्जत नहीं मिलेगी। आई होप ही इज अ वेरी जेंटलमैन, और वाइज आदमी है, वो 22वें ग्रेड की परवाह नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा केस है, तारीख में लिखा जाएगा। वो तारीख में जिंदा रहना चाहेंगे या 22वें ग्रेड के एक और आम अफसर की तरह रिटायर होना चाहेंगे, चॉइस इज